بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسنٹریٹ ٹی وی۔ کنسنٹریٹ کے معنی غور و فکر کرنا، جد و جہد کرنا، تلاش کرنا۔ ساتھیوں، میری کوشش ہوگی کہ اس چینل پر ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں کہ جن کے ذریعے ہمارا ذہن غور و فکر کی طرف مائل ہو جائے اور ہم اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اس کائنات کے بارے میں سوچیں کہ یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، کیوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، ستارے اور سیارے کیا ہیں، اربوں خربوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کیسے وسائل فراہم کر رہے ہیں، کس طرح سب کا خیال کر رہے ہیں، یہ کائناتی نظام کس طرح سے چل رہا ہے، اور اس پوری کائنات میں بحیثیت انسان ہمارا رول کیا ہے۔ آج کی اس پہلے ویڈیو میں ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آئیے غور و فکر کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان جو اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے نبی، تمام انسانوں کے باپ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی آمد کے بعد انسانی آبادی پھیلتی گئی۔ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کے قریب ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ گزار لیتا ہے، لیکن بہرحال سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ لوگ اس دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہم انہیں کیوں قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، چاہے وہ شخص ہمیں کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ جی ہاں، ہم اسے اپنے ساتھ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ اس شخص کے اندر سے اس کی روح نکل گئی ہے۔ روح ہماری اصل ہے، روح ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ کر ہمارا جسم، ہماری باڈی مسلسل حرکت میں رہتی ہے، اور جیسے ہی روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، ہمارے جسم پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، جسم ختم ہو جاتا ہے قبر میں جانے کے بعد، لیکن روح ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ روح ہماری اصل ہے، جسم ہمارا نقل ہے۔ روح کبھی ختم نہیں ہوتی، روح پر موت وارد نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کے اندر جو روح موجود ہے وہ اللہ کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی روح کو پہچان لیں تو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے نفس یعنی اپنی روح کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو برتری عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں بنائی، انسان میری بہترین تخلیق ہے۔ الہامی کتابوں میں غور و فکر کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اہمیت دی ہے تمام مخلوقات پر، اس کی بنیاد علم ہے۔ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے دنیا کے تمام انسانوں کو عطا کیا گیا، اور اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ کہا ہے۔ جی ہاں، وہ کائناتی علوم جن کو جان کر، سیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نائب بن سکتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے مالک سے واقف ہو جائے، اپنے آپ کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم کائنات میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت سے بھی نوازیں گے، اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں آسان ہو جائے گی۔ ساتھیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے کمنٹ سے ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی دوسری ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔